السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے غلام جعفر اپنے اردو کے یوٹیوب چینل کے ساتھ آج کے اس لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا لیکچر ہمارے اردو گرامر پہ مشتمل ہے، وہ گرامر جو علم ثنائے بدائے اور خصوصاً اس کے ساتھ علم بیان اور بدیع پر مشتمل ہے، اور یہ لیکچر خاصہ اہمیت کا حامل ہے آپ کے PPSC کی امتحان کی تیاری کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو ہم سند پڑھ رہے ہیں، سند میرات النظیر۔ تو سند میرات النظیر کسے کہتے ہیں؟ کلام میں ایک چیز سے متعلق دوسری اشیاء کا اس طرح بیان کرنا، کلام میں ایک چیز سے متعلق دوسری اشیاء کا اس طرح بیان کرنا کہ وہ اس چیز کے اجزاء کی صورت میں سامنے آئیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعت، اور ان میں تضاد یا تقابل نہ ہو، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اور پیپر میں کس طرح سوال آ سکتے ہیں؟ پیپر میں وہ کوئی ایک سوال دے سکتے ہیں، جیسے یہی ایک شعر ہے حوالے کے طور پر، یہ شعر دے کے وہ درمیان میں پوچھے گا جواب کے طور پر کہ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ تو دیکھیے اس کی تعریف یاد رکھیے سند میرات النظیر کی، کہ ایک چیز سے متعلقہ دوسری چیزوں کا ذکر خود آئے اور وہ اس چیز کے اجزاء کی صورت میں ہو۔ چلتے ہو تو جیسے یہ میر کا شعر ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے سنتے ہیں کہ بہارا ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے سنتے ہیں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں کم کم باد و باراں ہے۔ اب دیکھیں یہ لفظ چمن بنیادی ہے، یہ جب چمن ہمارے سامنے ایک لفظ آ گیا ہے تو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، اس سے مناسبت رکھنے والے باقی الفاظ، بہار، پات ہرے ہونا، پھول کھلے ہونا اور کم کم باد و باراں، یہ اسی سے متعلقہ چیزیں ہیں چمن سے۔ چمن کا جب ذکر کیا ہے تو اس سے باقی چیزیں جو اس کے باقی یہ سارے الفاظ بہاراں، پات اور پھول، یہ اس کے اجزاء کی صورت میں آئے ہیں، اسے کہتے ہیں سند میرات النظیر۔ اگلی سند جو ہے وہ سند حسن تعلیل ہے۔ سند حسن تعلیل کا یہ ایک شعر اور بھی سند میرات النظیر کا لکھا ہوا ہے کہ موسم ابر ہو صبح بھی ہو، موسم ابر بھی ہو صبح بھی ہو، گل ہو گلشن ہو اور تو بھی ہو۔ اب یہ چیزیں اس سے متعلقہ ہیں، گل اور گلشن اور صبح اور ابر، یہ کس سے ساری چیزیں مناسبت رکھتی ہیں، کس سے متعلقہ؟ موسم سے۔ آگے ہے سند حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کیا ہے کہ اس سے مراد کسی چیز کے لیے وجہ یا جواز یا علت، ایسی چیز کو قرار دینا جو حقیقت میں علت یا جواز نہ ہو۔ جیسے شاعر نے کیا کہا ہے کہ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بےتاب تہ خاک تڑپتا ہوگا۔ اب وہ اس میں زلزلے، اس شعر میں وہ زلزلے کے جو سبب بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تہ خاک کوئی بےتاب تڑپ رہا ہے، اس کے تڑپنے کی صورت میں یہ زلزلہ آتا ہے۔ تو اب یہ حقیقی بات تو نہیں ہے کہ واقعی زلزلے کی وجہ کسی کا تڑپنا ہے، لیکن یہاں چونکہ شعر میں استعمال ہوا اور اس نے زلزلے کی سبب تہ خاک کسی کا تڑپنا اس کو وجہ بنایا ہے، اسے سند حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی لف و نشر۔ لف کا لفظی مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ لف و نشر کی تعریف کیا ہے کہ پہلے کئی چیزوں کا ذکر کریں، پھر انہی چیزوں سے مناسبت یا تعلق رکھنے والی چیزوں کا بھی ذکر کریں، اسے سند لف و نشر کہتے ہیں۔ یہ حوالے کے طور پر ایک شعر سنیے کہ تیرے رخسار و قد چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ اب یہ ایک چیز انہوں نے یہاں ذکر کی ہے اس شعر میں کہ رخسار، اور رخسار سے مناسبت رکھنے والی دوسری چیز کیا ہے؟ گل۔ اور اسی طرح قد کس سے مناسبت رکھتا ہے؟ سرو سے۔ اور چشم کس سے مناسبت رکھتی ہے؟ نرگس سے۔ پہلے ان چیزوں کو بیان کیا کہ ایک چیز کو اس سے تعلق رکھنے والی، پھر دوسری چیز کو بیان کیا ہے۔ اور لف و نشر کیا کہ پہلے ایک چیز کا ذکر کریں اور پھر انہی سے مناسبت رکھنے والی دوسری چیزوں کا بھی ذکر کر دیں۔ اب یہ جس طرح رخسار کس سے مناسبت رکھتا ہے؟ گل سے، قد سرو سے، اور چشم نرگس سے مناسبت رکھتی ہے، اسے سند لف و نشر کہتے ہیں۔ آگے ہے سند تضاد۔ سند تضاد کسے کہتے ہیں؟ کلام میں دو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، اسے سند تضاد کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس شعر میں ہے کہ ہزار مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے، اگر نصیب تیرے کوچے کی گدائی ہو۔
اب یہاں دیکھیں کہ پہلے لفظ لایا گیا ہے بادشاہی اور دوسرا اس سے تضاد رکھنے والا لفظ لایا گیا ہے گدائی۔ اب پیپر میں کس طرح سوال آ سکتا ہے؟ پیپر میں وہ یہ شعر دے کے اس سے پوچھ سکتا ہے کہ اس میں اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ تو اگر ہمیں صنعت تضاد کی تعریف آتی ہے کہ صنعت تضاد کسے کہتے ہیں، دو الفاظ کا جو ایک دوسرے کی ضد میں لائے گئے ہوں اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اس کی یہ مثال سنیے۔ آگے ہے صنعت تجنیس تام، دو لفظ جو تحریر اور تلفظ کے لحاظ سے مشابہت رکھیں لیکن معنی مختلف ہوں۔ کیسے؟ سنیے، تمہارے دست نازک کے لیے بھیجی تھی ایک پینچی، تمہارے دست نازک کے لیے بھیجی تھی ایک پینچی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی۔ اب کیا ہے، یہاں ایک لفظ جو ہے یہ لفظ پینچی اور یہ تو ایک ہی معنی رکھتے ہیں، لیکن باقی جو ہے اگر لکھنے کے لحاظ سے یہ دیکھیں تو یہ سارے لفظ جو ہے لکھنے کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہیں، لیکن پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، اور پھر اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کے معنی میں فرق ہے، اور یہ بھی ہے کہ تحریر اور تلفظ کے لحاظ سے مشابہت رکھیں لیکن معنی مختلف ہوں، اسے صنعت تجنیس تام کہتے ہیں۔ آگے ہے ترسیب، ایک مصرع موضوع کریں، اس کے مقابل دوسرا مصرع اس طرح لائیں کہ پہلے مصرعے کا پہلا لفظ دوسرے مصرعے کے پہلے لفظ کے ہم کافی ہو، اور اسی طرح پہلے مصرعے کے سارے لفظ دوسرے مصرعے کے سارے الفاظ کے ہم کافی ہوں، اسے صنعت ترسیب کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، باصر ہیں یہ بصیر ہیں اہل وفا ہیں، یہ باصر ہیں یہ بصیر ہیں اہل وفا ہیں، یہ قادر ہیں یہ تدبیر ہیں اہل سخا ہیں۔ یہ دیکھیے، باصر اور قادر، بصیر اور تدبیر، اور وفا اور سخا، یہ پہلے مصرعے کے سارے الفاظ کے ہم کافیہ ہیں دوسرے مصرعے کے۔ تو یہ سوال اگر آپ کے پیپر میں آئے اور نیچے لکھا ہو کہ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، تو صنعت ترسیب۔ صنعت تلمی کسے کہتے ہیں؟ تلمی کا لفظی مطلب ہے اشارہ کرنا، عربی زبان کا لفظ ہے۔ کیا ہے کہ کسی طویل واقعے کو، کوئی مذہبی، کوئی سیاسی، کوئی سماجی واقعہ، معاشرتی طویل واقعے کو مختصراً 2-3 الفاظ میں بیان کر دینا کہ پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے، اسے تلمی کہتے ہیں۔ جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اب یہ آتش نمرود کیا ہے؟ یہ تلمی ہے۔ اسی طرح دوسرا مصرع دیکھیے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، یہ غالب کے ایک شعر کا مصرع ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ ابن مریم کیا ہے؟ تلمی ہے۔ اس کے ساتھ تشبیہ اور استعارہ اور مجاز مرسل اور کنایہ کے کچھ اشعار بھی آ سکتے ہیں۔ عموماً استعارہ کے زیادہ سوال آتے ہیں، تو استعارہ کیا ہے یا تشبیہ کیا ہے، یہ بھی اسی چینل پہ 1-2 لیکچر پڑے ہیں، آپ ان میں تشبیہ اور استعارہ کی تعریفیں اور مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔